اللہ 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 الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله لو فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات کا بننا اور بگڑنا یہ ایک فطری عمل ہے. یہ بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے، ٹوٹتی بھی ہے، جڑتی بھی ہے، تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے. ایسے ہی انسانوں کے اندر تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، بننا بھی ہے، بگڑنا بھی ہے، سدھار بھی ہے، بگاڑ بھی ہے، دونوں طرح. یہ کائنات کا نظام کچھ اس طرح ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وہ اللہ جس نے اندھیرے اجالے کو خود بنایا. یہ دونوں چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. ہاں، بننے کے بھی اسباب ہیں اور بگڑنے کے بھی اسباب ہیں. اندھیرے کے بھی اسباب ہیں، اجالے کے بھی اسباب ہیں. زمین کی سرسبزی کے بھی اسباب ہیں اور زمین کے بنجر ہونے کے بھی اسباب ہیں. پہلے چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ کے نبی کو جب آسمانوں پہ بلانا تھا تو بیت المقدس تک تو سواری پہ لے گئے، اور جہاں سواری کی زیادہ ضرورت تھی وہاں بغیر سواری کے لے گئے. نہ جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، نہ پر پہ بٹھایا، نہ کندھے پہ بٹھایا، بلکہ اللہ کے امر کن کے ساتھ اوپر چڑھے. تو وہ امر کن یہاں بھی تو مکے سے بیت المقدس تک بھی ہو جاتا نہیں. یہ اسباب کی دنیا ہے، تو یہاں انبیاء کو بھی سبب اختیار کروایا گیا. تو آپ کے لیے سواری لائی گئی، آپ اس پہ سوار ہوئے. اب براق پہ آسمان نہیں گئے، براق تو وہیں باندھ دیا تھا بیت المقدس. پھر آپ اوپر گئے، اوپر کا جہان اسباب کا نہیں، قدرت کا جہان ہے، امر کن. نیچے واپس آئے، پھر اسی پہ بیٹھ کر آپ مکہ پہنچے. تو سبب کی دنیا میں اتنے بڑے نبی کو بھی سبب کا پابند فرمایا. دائیں بائیں آپ کے جبریل کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، لیکن آپ احد کے میدان میں 2 زرہ پہن کے جا رہے ہیں، لوہے کی 2 زرہ پہن کے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے دائیں بائیں 2 نوجوان بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے. آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا؟ کہا ہاں جی میں نے دیکھ لیا. کہ میرے دائیں طرف جبریل تھے، بائیں طرف میکائیل تھے. تو اب آپ کو زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے ساتھ نظام چلتا ہے. تو بھلائی کے بھی اسباب ہیں، بگاڑ کے بھی اسباب ہیں. خیر بھی
اسباب کے تحت چلتا ہے اور شر بھی اسباب کے تحت چلتا ہے. آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو کیا خیال ہے قریش مکہ آپ کو قتل کر سکتے تھے یا آپ پہ غالب آ سکتے تھے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کا والی ہوں، مولا ہوں. تو قریش کیا کر سکتے؟ 2-4 ہزار کی آبادی، لیکن آپ غار میں چھپ رہے ہیں، 3 راتیں غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر راستہ بدل رہے ہیں. اور راستے کا جو گائیڈ ہے، رہبر، ایک کافر ہے، مسلمان نہیں، کافر. وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. جب وہ راستہ دکھا رہے ہیں اس وقت وہ کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا. ان کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، راستہ بدل رہے ہیں، غار میں چھپ رہے ہیں. تو یہ کیا ڈر تھا، خوف تھا؟ نہیں، امت کو سبق دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم، سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کل کائنات چھپی ہوئی سامنے ان کے نبی بنا کر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کل کائنات کے لیے نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. عجب بات ہے، کل کائنات کے لیے ایک نبی. اور عمر بھی اتنی تھوڑی، 63 سال ٹوٹل. 63 سال. یہ 63 سال کون سے ہیں؟ عربی مہینوں کے محرم صفر، محرم صفر. اور انگریزی لحاظ سے کتنے بنتے ہیں؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن. 61 سال 1 مہینہ 16 دن. اگر 12 پیدائش ہو، 12 وفات ہو، اور بعض علماء 9 کو پیدائش فرماتے ہیں اور 12 کو وفات فرماتے ہیں، تو پھر 63 سال اور 4 دن. عربی مہینوں کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 20 دن. انگریزی مہینوں کے لحاظ سے اتنی تھوڑی عمر اور سارا عالم، سارے زمانے، ساری کائنات پر نبوت کا اعلان. جانداروں پر، بے جان پر. آپ نکلے قضائے حاجت کے لیے، کوئی وہ نہیں تھی، پردے کی جگہ نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں. تو آپ کے ساتھ حضرت جابر تھے. آپ نے کہا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. اور ادھر انسان نہیں سنتے، یہاں جھاڑیاں سن رہی. تو جابر آگے بڑھے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے پردہ بناؤ. یہ جھاڑی بھاگ کے ادھر آئی، یہ یوں آئی، وہ یوں آئی، یہ ادھر گئی، وہ ادھر سے آئی، وہ وہاں سے آئی، وہ وہاں سے آئی، اور مل کر ایک پورا جھنڈ بن کے پردہ بن گیا. اللہ کے محبوب فارغ ہو کر اٹھے تو ہر جھاڑی واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئی. یہ میرے نبی کی نبوت ہے، جو درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. آپ سوئے ہوئے ہیں، تبوک کے سفر سے واپسی یا کوئی اور غزوہ سے، ایک کنارے سے درخت تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہوا اور پھر تھوڑے دیر کے بعد واپس چلا گیا، اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا یوں گیا. آپ نے یوں دیکھا کہ او ہو یہ اصل میں مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے. تو اللہ نے اجازت دی تو میرے دیدار کو آیا تھا، دیکھ کے واپس چلا گیا. اتنی زبردست نبوت، بے جان چیزیں. نباتات، چلو نباتات میں بھی کوئی جان ہوتی ہے، جان ہوتی ہے. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر بولتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، بے جان. ابھی آپ کی عمر 12 سال ہے اور چچا کے ساتھ سفر کیا ہے شام کا، بحیرہ راہب کے پاس
قافلہ اترا ہے، بحیرہ کی نظر آپ پر پڑی ہے، تو 10 سال کی عمر تھی اس کو، بحیرہ کی نظر پڑی ہے، وہ کہتا ہے قافلے والو تمہارا کھانا ہوگا۔ قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی نہیں کھلایا، کہ بس ایک کام ہے۔ دعوت ہوئی، سارا قافلہ آ گیا، آپ نہیں تھے، تو اس نے نظر دوڑائی، کہنے لگا سارے ہو؟ کہ ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ کہا اللہ کے بندو اسی کی تو فعل تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تو انہوں کہیں پوچھنا ہے، اس کو بلاؤ۔ تو آپ تشریف لا رہے ہیں اور بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی چال دیکھ رہا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ چھاؤں ختم ہے، سب لوگ چھاؤں کو گھیر چکے ہیں، اب سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ پہلے آپ نے یوں دیکھا کوئی جگہ نہیں، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے تیزی سے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ یہ تو ملک شام کے درخت کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو لمبے والوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی کون ہے، ان نوجوانوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی، میرے ملک والوں کو نہیں پتا ہوتا تو میرے ملک کا یہ حال ہوتا۔ تو وہ بحیرہ قریب آیا، آپ کو کھڑا کیا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا، کہنے لگا اس کا باپ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب میں کا جھوٹ، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ فرمایا سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے پر میرے بچوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کہا اس کی آنکھوں میں یہ سرخ لکیریں سفر کی وجہ سے پڑی ہیں یا مستقل ہیں؟ کا مستقل ہیں۔ پھر کرتا اٹھایا، پیچھے سے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا میاں صاحب اس بچے کو واپس لے جاؤ، اس کے بہت دشمن ہیں آگے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ سارے عالم کی نبوت، عمر کتنی؟ 63 سال، اور نبوت کا زمانہ 23 سال، 8156 دن، 8156 دن، اور سارے عالم کو مسخر کر دیا۔ ایک کائنات کے نبی آ رہے ہیں، کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں، نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں۔ آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی، زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا، اپنے اور اپنے درمیان، حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیے اور حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ بات تو ہی نا، سارے خلا چیر گئے، نہ کوئی خلائی لباس نہ کوئی راکٹ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ اٹھایا پہلا آسمان، آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے، آگے گئے دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے۔ یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام کھڑے۔ مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا اپنے سجدے رکوع چھوڑو، آؤ میرے نبی کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال کرو۔ آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو، دیدار کرو۔ جب نبی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہی ہوں گے، کہیں پڑھا تو نہیں، ایسے دل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی الی اللہ، سراجا منیر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر
قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر حامد محمود طه ياسين أبو القاسم ماهي حاشر عاقب فات خاتم أحمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يضلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن ذريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن عنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأقم نفس الفداء قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم ہے نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن. یہ میرا تیرا نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھلایا تو ذلتوں اور بستیاں ان کا مقدر بن گئیں. یہ تیل کے مالک بنے، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا. یہ سونے چاندی کے مالک بنے، یہ زمینی ذخائر کے مالک بنے، پر انہوں نے اپنے نبی سے بے وفائی کی، اس کی زندگی کا مذاق اڑایا، اس کی زندگی کو گھروں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا، شہروں سے نکالا، دیہاتوں سے نکالا، جسم سے نکالا، لباس سے نکالا، معاشرت سے نکالا، سیاست سے نکالا، تجارت سے نکالا، زراعت سے نکالا، عدالت سے نکالا. جو تمہارے لیے آیا تمہارے لیے پگھل گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے. لاؤ ایسی وفاؤں والا، لاؤ ایسی کوئی رونے والی ماں دکھاؤ، کوئی ایسا رونے والا باپ دکھاؤ، کوئی ایسا تڑپنے والا وجود دکھاؤ جو نافرمانوں کے لیے بھی آنسو بہائے، جو بے ہے جو باغیوں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے اللہ کو منائے. کوئی نبی ایسا رویا ہو بتاؤ، کوئی ماں ایسے تڑپی ہو بتاؤ. لیکن پوری امت کے مرد و عورت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، اور اسی کے سینے پر وار ہیں جو سینہ انہی کے لیے جل جل کے کباب ہو گیا تھا. اسی زندگی پر وار ہیں جو زندگی ان پہ فدا ہو گئی تھی، جس کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر لگانے کو اللہ تیار ہو، احد پہاڑ سونا چاندی بنانے کو تیار ہو. وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں گھر میں، چارپائی کا آسرا لے کر. ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے. مسجد میں تشریف فرما ہے، چہرے کا رنگ پیلا. کعب بن عجرہ
بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہے یا رسول، آپ کو کیا ہوا، رنگ کیوں بدل گیا؟ دیکھو یہاں انگلی رکھی کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ ان کی امت کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، منڈی کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کھاؤں۔ آپ باغ میں داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی تھی، آپ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ عبداللہ تو نہیں کھاتا، کہا جی مجھے بھوک نہیں، کہ عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن، اور امت پراٹھوں پہ بک گئی، ایک نئے ماڈل کی گاڑی پہ بک گئے، چند ڈالروں پہ بک گئے۔ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھت تمہیں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھ آیا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی جو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ ہے او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا کہ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا، چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، ایک جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا، میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا، سورا عالم۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا، اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا،
کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالی ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا، یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں، یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا، اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابوبکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے، کہا دیکھو ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحباً مرحبا۔ اجی حضرت آپ ادھر سے گزریں، جی نہیں آپ یہاں سے گزریں، حضرت آپ یہاں سے گزریں، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے، 8 دروازے پکار رہے ہیں۔ سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہو، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر۔ پھر ہمیں کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست جنت میں، ایک اینٹ جو یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے، تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا، اتنا عالی شان۔ تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے عثمان کو دیکھا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر علی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا، کہا علی راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ اور چلی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے، اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ہو گیا، راضی ہو گیا۔ طلحہ، زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔
ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 مبشرہ۔ بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا، اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ باقی سارے صحابہ، کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی، سب جنتی۔ ایک جماعت تیار ہو گئی، سینے سے لگا، اور اللہ کے پیغام کو ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے، صرف مکہ، طائف، مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا، اور کانپ کے رہ گیا مدینہ۔ 1400 سال میں 2 آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 1400 سال میں صرف 2 آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا۔ پھر کوئی 200 سال کے بعد، لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا۔ یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، لیکن پوری تاریخ ہے۔ سارا عرب مرتد ہو گیا، مدینہ ہل کے رہ، کانپ کے رہ گیا۔ ایک صدیق کا دم تھا، اس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا، ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا۔ ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ کشم سیفک ولا ترجعنا بنفسک۔ ابوبکر، میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کر، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ 1 سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن 1 سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر 1 سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے، جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ اللہ 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 اللہ